أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله العظیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ہم نے اس سے پہلے کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. أفإن مت فهم الخالدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. مخلوق میں اگر سب سے بلند مرتبہ کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت وہ کسی اور سے نہ کرے، مخلوق میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بلکہ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام تھے، سب سے بڑی رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر قرآن نازل فرمایا اور آپ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے علاوہ وحی نازل فرمائی. تو قرآن و سنت دونوں ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کسی امت پر کیا ہو سکتا ہے اس کے نبی سے بڑھ کر؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، صحابہ کرام میں قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، قرآن سکھاتے، دین سکھاتے، تزکیہ نفس کرتے. اس سے بڑھ کر مومنین کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کیا ہوگی؟ جب تک آپ موجود رہے اس وقت تک امت خیر و برکت کے ساتھ تھی. جب آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو امت پر مشکلات آنا شروع ہو گئیں، اور جیسے جیسے آپ کا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے امت مشکلات، آزمائشوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کی موجودگی کسی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں نبی کے ذاتی کمال نہیں ہوتا. وہ اللہ نے نبی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہوتا ہے. جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے وہ قوم اللہ کی نافرمان بھی ہو، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان اہل مکہ کو کیسے عذاب دیں جب آپ ان میں موجود ہیں؟ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی طرح جب تک اپنی قوم میں موجود رہتے تھے ان کے کفر و شرک کے باوجود ان پر عذاب نہیں آتا تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہوتا، اللہ کا قضاء و قدر، تو اللہ نبی کو پہلے وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال، سیدنا لوط علیہ السلام کی مثال،
اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں قرآن و سنت میں ہمارے سامنے، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی فرمائی۔ نبی کا مقام اور نبی کا مرتبہ ہے، اور امت کے لیے نبی کی برکت ہے جو اللہ نے نبی کو عطا کی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی کی موجودگی امت کے لیے، جب تک نبی موجود رہتے ہیں تو نبی کی موجودگی امت کے لیے کتنی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، النجوم امانۃ للسماء، جب تک آسمان میں ستارے موجود ہیں تب تک آسمان اپنی جگہ قائم دائم رہے گا۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے فرمایا، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی، فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو پھر آسمان بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے ایک ڈھال ہوں، ایک امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں نہیں رہوں گا، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ آزمائشیں، وہ مشکلات آئیں گی جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کس طرح امت کے لیے ایک ڈھال کی طرح ہوتی ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدِ وَلَا مِثْلُهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کا جانا اور آپ کا فوت ہو جانا کبھی ماضی میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا آپ کے جانے سے نقصان ہوا۔ ولا مثلہ حتی القیامت یفقدی، اور نہ قیامت تک ایسا کبھی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ نہ ماضی میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، نہ مستقبل میں اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ امام صنابحی یہ مخضرم ہیں، مخضرم ان اصحاب کو، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور وہ ایمان والے بھی تھے، ایمان بھی لا چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی کچھ وجوہات کی وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے۔ تو امام صنابحی، بہت سارے لوگ ہیں جیسے حضرت اویس قرنی ہیں، جیسے حضرت زر بن حبیش ہیں، جیسے نجاشی ہیں، وغیرہ وغیرہ، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی۔ ان کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہوتا ہے، کبار تابعین والا ان کا مقام ہوتا ہے۔ امام صنابحی کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے، ہم یمن سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، شرف صحابیت حاصل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم جحفہ مقام پر پہنچے تھے تو ہمیں ایک سوار ملا اور اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اس سے بڑی حسرت کیا ہوگی امام صنابحی کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے، اپنی امت کے لیے کتنے محبوب ہیں، اور امت وہ آپ کے دیدار کو کتنا تڑپتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ناس یکونون بعدی، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے کوئی ایک تمنا کرے گا کاش کہ اس سے اس کے گھر بار، اس کا سب کچھ، اس کا مال و دولت لے لیا جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اگر ان کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کیا دے سکتے ہیں، وہ سب کچھ دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جلیل القدر عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کاش کہ ہم وہ پتھر ہوتے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما ہوتا، کاش کہ ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتی جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھا کرتی تھیں،
کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو انسان تھے، انسان تو انسان، وہ بستیاں وہ مقام والی ہو گئیں، مرتبے والی ہو گئیں کہ جنہوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، کتنا مقام ہے ان بستیوں کا، اور ان بستیوں کا مقام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہاں ہجرت فرمائی، آپ وہاں پھرا کرتے تھے اور آپ وہاں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والی چیزوں سے وہ کس طرح اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ثابت البنانی تابعین میں سے ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، حضرت انس کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا انس نے انہیں ایک سیب دیا، تو حضرت ثابت بنانی اس سیب کو اس پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے اور اس کو بوسہ دینا شروع ہو گئے اور اس کو اپنے چہرے پر ملنا شروع ہو گئے۔ تو ان سے کہا گیا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے تفاحۃ مست کفن مس کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا سیب ہے جو اس ہتھیلی کو چھوا ہے جس ہتھیلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا تھا۔ مجھے یہ سیب اس ہستی نے عطا کیا ہے کہ جو ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہوا کرتی تھی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ تو یہ سیب صحابی کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اس صحابی کے ہاتھ کو کہ جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے۔ صحیح حدیث، کبار تابعی ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا سلمہ بن اکوع مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے، ان کے ہاتھ پہ کوئی زخم آ گیا، ان کا ہاتھ پھول گیا کافی زیادہ۔ تو لوگ تابعین ان کی تیمارداری کو آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سلمہ بن اکوع کے پاس عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں اپنا وہ ہاتھ دکھایا جو ہاتھ اونٹ کے پاؤں کی طرح موٹا ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ہاتھ سے بیعت لی تھی، انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھذہ۔ تو وہ راوی کہتے ہیں فاخذناها فقبلناها، ہم نے اس ہاتھ کو لیا اور ہم اس ہاتھ کو بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ کتنا بابرکت ہاتھ ہے کہ جس سے ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی۔ تو بہرحال یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے نزدیک، اور امت کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت کہ کتاب و سنت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ محبت نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام تھے، کوئی منافقت نہیں تھی ان کے دل میں، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیوی بچوں سے دنیا جہاں کے ہر شخص سے زیادہ پیارے ہیں، بس جان کا معاملہ ہو تو جان زیادہ محبوب محسوس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر نہیں، میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، اور آپ سے محبت جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سلف صالحین میں سے کسی بزرگ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام قعقاع الاوسی تھا۔ ان سے کسی نے کہا، ایک دفعہ کہیں ذکر ہو رہا تھا آخرت کا، جنت کا،
تو کسی نے کہا کوئی ایسا تذکرہ کریں جنت کی نعمت کا کہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے کہ کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, وہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے. فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے, ہمیں یہ شرف حاصل ہوگا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, زیادہ تر آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے, آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, آپ کے وضو کا دیگر حاجات کا دھیان رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تمہارا کیا سوال ہے, کوئی سوال کرو, کوئی خواہش ہے, کوئی خواہش بتاؤ. ربیعہ بن کعب اسلمی ان صحابی کا نام ہے. تو وہ عرض کرتے ہیں اسألوک مرافقتک فی الجنہ, مجھے ایک ہی خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بات, کوئی اور خواہش تمہاری ہو, اس سے بڑی خواہش کیا ہونی تھی. وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول بس یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جنت مل جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو پھر زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو, پھر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو, زیادہ سے زیادہ سجدہ دو, اللہ کے حضور عمل کرو میری سنت کے مطابق, تو تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی اور تمہیں جنت میں میری رفاقت بھی حاصل ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے, آپ کے دیدار کا انہیں شرف حاصل ہوا, لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے, وہ ایک ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ عام طور پہ اس وقت کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے. وہ گھر سے نکلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اس وقت تو کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے, تو تمہیں کیا حاجت گھر سے نکال لائی ہے. عرض کرنے لگے الشوق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنظر الی وجہہ, آپ کی ملاقات کا شوق اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا یہ واحد میری خواہش تھی جس نے مجھے اس وقت گھر سے نکالا ہے. حالانکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ہر وقت آپ کے دیدار کا شرف انہیں حاصل رہا کرتا تھا. اس کے باوجود وہ نکلتے تھے گھر سے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح حدیث مبارکہ ہے, فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے, آنکھیں ٹھنڈک ہو جاتی ہیں, سکون آ جاتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے قریب وہ نابینا ہو گئے, آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, پوری زندگی وہ دیکھتے رہے لیکن موت کے قریب جو ہے ان کی بینائی ختم ہو گئی. تو وہ کہنے لگے, انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی متعنی ببصری فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے مجھے آنکھیں دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تو اللہ نے مجھے آنکھیں دی رکھی, میں آپ کو دیکھتا رہا. فلما اراد اللہ الفتنة فی عبادہ کف بصری عنہا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور اب اللہ نے میری آزمائش کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے میری آنکھیں لے لی ہیں. کوئی بات نہیں, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ نے مجھے آنکھیں دی رکھی. اللہ کا کتنا احسان ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے بعد ایک دفعہ آپ کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے, عرض کرنے لگے واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامہ, اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور میں کہوں یا رسول اللہ خویدی مک, میں آپ کا ادنا سا خادم ہوں, دنیا میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا
تو میں آپ کا ادنا سا خادم ہوں۔ میری یہی خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، حلال و حرام کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا۔ 10 ہجری کی بات ہے، آپ نے یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل کو بھی بھیجا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ یمن کے ایک حصے میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، دوسرے حصے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، یا معاذ انک عسى ان تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ شاید کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، او لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، یا ممکن ہے کہ آپ اگر آئیں مدینہ آئندہ تو پھر آپ میری مسجد کے پاس سے گزریں گے، میری قبر کے پاس سے گزریں گے، میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا معاذ بن جبل یہ سن کر رونا شروع ہو گئے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ کیسی الوداعی ملاقات ہوگی اور کیا منظر ہوگا، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ہے۔ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ نہیں ہے، بے جان چیزیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرتی تھیں، اور ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق تھا۔ پتھر، شجر، حجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے اور ہم کھانے سے تسبیح کی آواز سن رہے ہوتے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ایک تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کسی صحابیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ تو اس نے اپنے غلام کو کہہ کر، وہ بڑھئی تھا، تو ممبر بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب ممبر بن گیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہ تھی، ضرورت نہ تھی کہ آپ ٹیک لگاتے درخت کے تنے سے۔ تو جب پہلی دفعہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ تنا رونا شروع ہو گیا، اس کے اندر سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، یہ سارا معاملہ صحابہ کرام کے سامنے ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر اس کو تھپکنا شروع کیا، تسلی دینا شروع کی، جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایسے ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے کوئی اپنے آپ پر ضبط کر کے اپنا رونا ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو تنے سے ایسی آواز ہم نے سنی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ یہ درخت اور یہ باقی چیزیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اور آپ کے فراق کی وجہ سے تنا رونا شروع ہوا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تو وہ رونا شروع ہو جاتے۔ وہ کہتے کہ یہ تنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی سنت کے لیے ہم اتنے بے قرار کیوں نہیں ہیں جتنا یہ تنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں یہ رونا شروع ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ انہوں نے صحابہ کرام میں سے کسی سے کہا کہ کوئی قرآن سنائے، سورہ توبہ کی تلاوت سنائے۔ تو ایک صحابی نے سورہ توبہ کی تلاوت شروع کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جب وہ سورہ توبہ کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ پر پہنچے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو مدد کی ہے، جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو مدد کی ہے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا،
جب ان کو کافروں نے نکال دیا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے یعنی غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونا شروع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، عرض کرنے لگے واللہ انا صاحبہ، اللہ کی قسم اس آیت کریمہ میں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات ہو رہی ہے، میں وہ صحابی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ کرام کے لیے وہ سب سے غم والا دن تھا، اس سے زیادہ غم کا دن انہوں نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کی مختلف حالتیں تھیں، مختلف کیفیات تھیں، باقی صحابہ تو چھوڑیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر اور کتنے مضبوط صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس گویا کہ کھو بیٹھے، وہ کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، کیا پس جب وہ مر جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے قدموں پر پلٹ گیا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی سیدنا ابوبکر صدیق نے تو حضرت عمر دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہم نے اس آیت کریمہ پر اس انداز سے غور کیا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی تذکرہ اور اس حوالے سے بھی ہدایات موجود ہیں۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو ہمیں لگا ہماری ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، ہم کھڑے ہی نہ رہ سکے، ہم تو بھی زمین پہ بیٹھ گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے اس سے زیادہ خوش بخت اور اس سے زیادہ برکت والا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے تو اس سے زیادہ غم والا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ مشکل دن ہم میں سے کسی نے نہیں گزارا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آؤ وہاں چلتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اکثر ملاقات کرنے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں چلیں؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملاقات کرنے جایا کرتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دونوں حضرت ام ایمن سیاہ لونڈی ان کے پاس ملنے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں گئے، حضرت ام ایمن رونے لگیں تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر مقام پہ گئے ہیں اور اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بلند مقام ہے۔ تو سیدہ ام ایمن عرض کرنے لگیں، کہتی ہیں میں اس لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی نہیں آیا کرے گی، اب آسمان سے وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جو وحی اتر چکی ہے اب ہمیں اسی سے ہی فائدہ اٹھانا ہے، اب آسمان سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نہیں اترا کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی۔ صحابہ کرام کے لیے اس سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ سے ملنے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات کہی، ان سے کوئی سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا شدت سے رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ رو رہی ہیں تو دوبارہ ان کو اپنے قریب کیا، دوبارہ کوئی سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں، ہنسنے لگیں۔ بہرحال
یہ وقت گزر گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ وہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ جو آپ بیماری میں ملنے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایک بات کہی، آپ رونے لگیں، اور پھر آپ سے بات کہی تو آپ ہنسنے لگی، تو وہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرگوشی کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی کی کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس بیماری سے بچ نہیں سکوں گا. تو میں رونے لگی، فطری بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پھر مجھ سے دوسری سرگوشی کی. تو دوسری سرگوشی مجھے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم راضی نہیں کہ تم اہل جنت عورتوں کی سردار ہو؟ جب میں نے یہ سنا تو میں خوش ہو گئی. بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دوسری سرگوشی میں یہ فرمایا کہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. اور ایسا ہی ہوا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک حیات رہیں، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرط غم سے فرمایا، یا ابتا اجاب ربا دعا، اے پیارے ابا جان، رب نے بلایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا. اجاب ربا دعا، اللہ نے بلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، اے پیارے ابا جان، جنت الفردوس جس کا ٹھکانہ ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، اے پیارے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں. تو یہ شعر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غم کی شدت سے پڑھے. انہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آئے روزہ اطہر سے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے انس، تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کے جسم پر مٹی ڈال دو اور اپنے نبی کو قبر میں دفناؤ. یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ اشعار پڑھے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں آسمان دن پر ٹوٹ پڑتی، دن دن نہ رہتے، دن رات ہو جاتے. مجھ پر اتنی مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ٹوٹی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، ایمان والوں کی یہ محبت ہے. اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، آپ کی سنتوں کو ہم سینے سے لگا لیں، ہم آپ کی سنت کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی جانیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرنی ہوگی. اگر میری پیروی کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہوں، مورخین کا تقریباً اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں. اور اس دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور آپ سے محبت کا دعویٰ کر کے خوشیاں منائیں. یہ کیفیت حضرت فاطمہ کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پھر زندہ نہ رہ سکے، وہ بیمار ہوتے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے آپ بیمار ہو گئے اور پھر آپ پراپر صحت مند نہیں ہو سکے اور 2 سال کے اندر اندر آپ بھی فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہوں، اللہ کے پاس گئے ہوں اور ہم اس دن خوشی منائیں. ہم کہ نہیں جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور ہمیں پیدائش کے دن خوشی منانی چاہیے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو، آپ کی پیدائش اللہ رب العالمین، پیدائش کا دن اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوش ہوتا ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خوشی یہ کوئی دنیا کی خوشی کی طرح کی خوشی نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے بہت بڑی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس عبادت کو، اس خوشی کو اس طرح منانا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ عبادت اپنی طرف سے نہیں گھڑی جاتی، عبادت کا طریقہ اپنی طرف سے نہیں اپنایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی ہے، کیا منانے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی خود بھی منائی ہے اور صحابہ کرام کو بھی منانے کا حکم دیا ہے۔ کس طرح؟ آپ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں سوموار کو پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ سوموار کو روزہ رکھنے کی دو وجوہات تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن پیدا ہونا اور ایک اس دن قرآن نازل ہونا، اس کی ابتدا ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خوشی منانی چاہیے ہر مسلمان کو، یہ عبادت ہے، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس عبادت کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منانا چاہیے، اپنی طرف سے طریقے گھڑ گھڑ کر نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے، اکثر علماء کا کہنا ہے 9 ربیع الاول ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا کہنا یہ ہے 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم کو پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے کا دن ہی 12 ربیع الاول نہیں ہے، اور ہم 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں جو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے اور جس دن صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی۔ اگر فرض کر لیں کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے ہوں، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہوئے ہوں، ہمیں اس دن کو خوشی نہیں منانی چاہیے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہم مناتے ہیں سال بعد ایک مرتبہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔